الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابقارا۔ یہ یقینی امر ہے کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل کر عنایت فرمائے جو اطاعت گزار، ایماندار، باادب، توبہ کرنے والی، عبادت میں سرشار، روزہ دار، شوہر دیدہ اور شوہر نادیدہ ہوں۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ ہفتے والے درس مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ، کہ اگر اے نبی کی بیویوں تم سے جو ہوا اس پر اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو تو جو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی کا یہ تسلسل ہے اگلی آیہ مبارکہ، عسیٰ ربہ، اور ان قریب یہ ہے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی۔ اس میں ذکر جو دو ازواج مطہرات کا ہے جن سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ناراضی کا اظہار فرمایا۔ دو ازواج مطہرات کا وہ ذکر 3-4 دن سے پیچھے وہ چل رہا ہے، انہی حوالے سے یہ ہماری آیات ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے۔ ظاہر ایک بشری تقاضا ہے، ایک انسانی اور فطری تقاضا ہے، اس کے مطابق وہ معاملہ ہوا اور سرکار نے اپنی طبع نازک پہ اس بات کو گراں سمجھا اور اس کا اظہار بھی فرمایا۔ تو فرمایا کہ اے دونوں ازواج مطہرات، براہ راست تو وہ مراد ہیں اس میں، لیکن حکم ساری ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر وہ تم کو طلاق دے دیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر تمہیں طلاق دے دیں اے نبی کی ازواج مطہرات، تو اللہ تعالیٰ عسیٰ کا لفظ پیچھے ہے اور آگے ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اس سے اچھی عورتیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات میں اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے مقابلے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسی عظیم عورتیں خواتین کائنات میں ایسی نہیں ہیں، اور اس کی سورہ احزاب میں باقاعدہ گواہی بھی اللہ نے دی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم جیسی عورتیں کائنات میں نہیں ہیں، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ظاہر ان کا مقام درجہ باقی ساری عورتوں سے بلند ہے۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو اور اچھی عورتیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ عورتیں اور ایسی ہیں جو ازواج مطہرات سے افضل ہیں۔ تو اس کا جواب سماعت کر لیجئے۔ اس اعتراض کا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ازواج مطہرات توبہ نہ کریں، اپنا جو ان سے ہوا اس پر اللہ سے توبہ کر کے رجوع نہ کریں اور اس پر ڈٹ جائیں، تو اللہ کے نبی انہیں اگر طلاق دے دے، اب وہ ازواج نبی نہ رہیں، تو فرمایا پھر ظاہر ہے وہ شرف تو چلا گیا، پھر اس کے بدلے میں جو اللہ انہیں اور اپنے نبی کو بیویاں دے گا وہ ظاہر ہے ان سے افضل ہی ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کر لی تو فرمایا اب وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سرکار معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب اللہ معاف فرما دے گا، رسول اللہ معاف فرما دیں گے، تو پھر ان جیسا کائنات میں کوئی اور خاتون میں سے عزت اور وقار میں نہیں۔ یہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا اور بعض نے کیا بھی ہے اس پر، تو اس کا جواب یہ میں نے عرض کر دیا۔ اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ فرمایا خیرا من کنہ مسلمات، وہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھی مسلمان ہوں گی۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان سے مراد ہے یہاں پر اطاعت گزار۔ مسلم کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے تسلیم و رضا، جھک جانا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ مسلمان کو مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس تسلیم کرنے، اس بات کو ماننے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مسلمات۔ اس کے بعد ہے جی مومنات۔ مومنات کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والیاں۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت بہت ساری ہم ایمان مفصل اس میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ جس کے اندر یہ کامل چیز آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے مومن، وہ کہلاتا ہے مومن، ایمان کامل والا۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لیے ظاہر ہے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ جب یہ کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے تو وہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی عیسائی کو، کسی غیر مسلم کو، چاہے وہ ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کسی بھی باقی جو مذاہب باطل ہیں ان سے اس کا تعلق ہے، جب آپ اس کو مسلمان کریں گے تو مسلمان کرتے ہوئے تو اسے ہم کلمہ ہی پڑھائیں گے نا، کلمہ پڑھا کے ہی مسلمان کریں گے۔ اگر اسے آغاز میں کہیں کہ جی آپ یہ بھی کریں گے، 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 تو مبادہ وہ اسلام میں ہی نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آغاز میں اسے ہم صرف یہی کہیں گے کہ آپ نے اس بات کا اقرار کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ ایمان لائیں اور ان کو آخری رسول مانیں، نبی مانیں۔ جب یہ وہ بات کر لے گا تو وہ شخص کافر سے مسلمان کہلائے گا، مسلمان ہو جائے گا اور دائرہ اسلام میں آ جائے گا۔ اب جب دائرہ اسلام میں آئے گا تو اب اس کو آہستہ آہستہ باقی جو دین کے لوازمات ہیں وہ سمجھائے جائیں گے۔ اب جب وہ اس طرف سفر کرے گا تو پھر وہ اسلام سے، اس مسلمان سے مومن کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اچھا زیادہ کامل ہے تو پھر آگے وہ صالحین میں شامل ہوتا جائے گا، پھر اس کا آگے درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا مسلمات بھی ہوں گی، مومنات بھی ہوں گی، ایماندار، اور قانتات، با ادب۔ قانتات کا معنی کیا ہے؟ با ادب۔ فرمایا ہم انہیں پھر ایسی ازواج مطہرات دیں گے کہ جن کا ادب جو ہے وہ ہمارے نبی کا، ان کے اندر جذبہ جو ہے وہ بے پناہ ہوگا کہ ہر لمحہ وہ ہمارے نبی کا ادب ہی بجا لاتی رہیں گی۔ قانتات۔ اس کے بعد اگر اللہ فرمایا تائبات۔ تائبات کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے والی۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو، سرزد ہو جائے، ظاہر انسان ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، خطا کر جاتا ہے انسان، تو جب وہ انسان غلطی پر اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے یا غلطی کا اسے احساس ہو جاتا ہے اور وہ غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ ظاہر معاف فرمانے والا ہے، رسول اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو فرمایا تائبات، وہ ایسی ہوں گی کہ وہ اگر ان سے کچھ ایسی بات ہو گئی تو وہ فوراً توبہ کریں گی۔ ہم اپنے نبی کو پھر ایسی ازواج مطہرات عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا گیا عابدات۔
وہ عبادت کے اندر سرشار، ہر لمحہ اللہ کے حضور عبادات میں، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، تحیات میں وہ عبادت میں مصروف ہوں گی۔ سائحات، سائحات کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پہ جو زیادہ معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سائحات کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنے والی، روزہ دار، عام طور پہ اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ایک مفسر نے لکھا ہے اور وہ بڑا خوبصورت وہ بھی معنی ہے۔ سیاحت کہتے ہیں کہ وہ سیاحت سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا، سیاحت کرنا، سیر و تفریح کرنا۔ اور اس سیر و تفریح سے مراد کیا ہے؟ مومن کی سیر و تفریح کیا ہے؟ مومن ایسی جگہ کی سیر و تفریح کرتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی سیاحت کا حکم دیا ہے، اور وہ اس سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر اس سے مراد ہے ہجرت۔ ایک معنی سے مراد لیا گیا ہے ہجرت، اور دوسرا معنی سے لیا گیا ہے حج اور عمرہ۔ ظاہر ہے حج اور عمرہ جو ہے یہ بھی ایک بہت لمبا سفر ہے، تو یہ تین معنی مفسرین نے نکالے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت ان کی کوشش ہے کہ سب سے جو بڑی سیاحت ہے مسلمانوں کی پہلی وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہجرت، اور اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا سفر ہے وہ کیا ہے؟ حرم پاک کا، حرم مکہ اور حرم مدینہ طیبہ کا، اور اس سے مراد حج و عمرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھنے والے بھی ہوں گی، روزہ بھی رکھیں گی، اور ساتھ اگر انہیں حکم ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے ہجرت کریں یا اللہ کے لیے حج اور عمرہ ادا کریں اور ان کے پاس استطاعت ہوگی، تو وہ ضرور حج اور عمرہ اور ہجرت بھی اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے والی ہوں گی۔ آگے فرمایا سیبات، فرمایا وہ ایسی ہیں کہ وہ شوہر دیدہ۔ سیبہ ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کنواری نہ ہو، اسے سیبہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ سیبہ ہوں گی۔ اب اس حوالے سے دو جو عورتیں ہیں خاص طور پر قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں گی۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ اور رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا، حالانکہ وہ فرعون کے گھر میں تھی، فرعون کی بیوی ہیں۔ کس وجہ سے اللہ نے انہیں پسند فرمایا اور اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی؟ کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور جب جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، اس بچپنے میں جب آپ نے انہیں صندوق میں دیکھا اوپر سے جو نہر میں تھا، تو آپ نے نکالا، ان کے یہاں ظاہر اولاد نہیں تھی، فرعون کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لپالک متبنہ بنا لیتے ہیں۔ تو وہ تب بھی راضی نہ ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابھی ظاہر آپ بچپن میں تھے تو شیرخوار تھے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے اٹھایا تو آپ نے ان کی داڑھی پکڑ لی، فرعون کی آپ نے داڑھی پکڑی اور داڑھی کو کھینچا۔ تو فرعون نے کہا کہ اے آسیہ، مجھے لگتا ہے یہ جو لڑکا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کا مجھے بتایا گیا، میرے جادوگروں نے بتایا ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ آ کے تیرے تخت کو جو ہے 2 لخت کر دے گا، یہ کہیں وہی لڑکا تو نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے۔ ان کا نہیں، یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ تو ان کا نہیں، یہ بچہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے انگارہ کرتے ہیں، آگ کا انگارہ کرتے ہیں، تو اگر اس نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو ایسا۔ انگارہ جب لایا گیا تو اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اب انگارہ تمہیں اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھنا ہی پڑے گا، ایک لمبے مقصد کے حصول کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے نبی تو بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے، وہ تو ولادت سے ہی نبی ہوتا ہے۔ آپ نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالا، اس وجہ سے آپ کی جو زبان جو جلی اس میں پھر لکنت بھی پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے دعا کی الہ العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما دے اور یہ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم فرما دے، اور اللہ نے پھر اس کو ختم فرما دیا۔ تو کئی موقع اور بھی آئے، بے شمار ایسے مواقع آئے، لیکن حضرت سید آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور فرعون کو اس معاملے سے دور رکھا۔ تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بڑا مقام دیا، اور دنیا میں جو 4 عزت والی عورتیں ہیں سرکار نے ان میں سے ایک کا نام حضرت آسیہ کا بھی ان میں شامل کیا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت آسیہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنا دے گا، اتنا بڑا اعزاز انہیں ملے گا۔ اور دوسری زوجہ عمران جو ہیں
بیٹی عمران جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ظاہر ہے مریم علیہ السلام کے خامد نہیں تھے، وہ ان کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے انہیں بیٹا تو عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اپنی قدرت سے عطا فرمایا۔ تو جنت میں اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی نکاح جو ہے وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دے گا۔ تو فرمایا سیبات، ہمارے نبی کی بیویاں سیبات، شادی شدہ بھی۔ اس سے بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، 11 شادیاں کی، اتنی زیادہ انہیں شادیاں کی، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ان کے اندر اتنی خواہش تھی عورتوں کی۔ اس پر بہت سارا لکھا بھی گیا ہے، لوگوں نے یہ بڑا کئی اس پہ اعتراضات بھی آئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سیبات کا لفظ استعمال کر کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نعوذ باللہ نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی۔ اور آپ کی ایک بیوی بھی سوائے حضرت عائشہ کے، ایک حضرت عائشہ ہیں جو کنواری تھی، اس کے علاوہ کوئی ایک بیوی بھی آپ کی کنواری نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، ساری وہ پہلے شادی شدہ تھی۔ بلکہ آپ کی جو سب سے پہلی بیوی ہیں، یہ جواب سن لیں، کہیں اگر اعتراض ہو تو اس کا جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضور سے جو نکاح ہوا تھا یہ تیسرا نکاح تھا، یہ تیسرا نکاح تھا۔ پہلے دونوں خاوند اچھے ثابت نہ ہوئے تو اب دو جب آپ نے علیحدگی اختیار کیا، سیدہ خدیجہ نے، آپ بڑی نفیس اور بڑی مالدار خاتون تھیں، تو آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ اب میں کبھی زندگی میں دوبارہ شادی نہیں کروں گی، کہ یہ مرد اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن جب آپ کا رشتہ آپ کی پھوپھا جان حضرت سیدہ عاتقہ، وسلم کی جو پھوپھی جان تھی حضرت عاتقہ، وہ لے کر آئیں حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو آپ چونکہ سفر طائف کر چکے، وہ شام کا سفر کر چکے تھے تجارت والا میسرہ کے ساتھ، اور حضرت خدیجہ وہ ساری باتیں سن بھی چکی تھی، دیکھ بھی چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس قسم کو توڑتی ہوں، اس کا کفارہ ادا کرتی ہوں، اور میں ان کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ پھر عمر کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ تو 25 سالہ نوجوان جو ہے وہ 40 سالہ عورت سے شادی کر رہا ہے، وہ خواہش کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس میں پیچھے کوئی حکمت اور تھی۔ تو یہ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَبْقَارًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جو غیر شادی شدہ بھی ہوں گی، باقرہ بھی ہوں گی، سیبہ بھی ہوں گی، باقرہ بھی ہوں گی۔ اس پورے آیت میں جو اہم ترین سبق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے بیویوں، اس سے مراد باقی دنیا کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ اگر تم سے کبھی اپنے خامد کی نافرمانی ہو جائے تو تمہیں اس پر احساس ندامت ہونا چاہیے، تمہیں اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، اور فوراً اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو ان سے معافی طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں کی زیادہ تعداد کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی، یہ بخاری شریف ہے اور مسلم شریف حدیث موجود ہے، فرمایا مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو میں زیادہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی ایک وجہ یہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی، اور خامد کی نافرمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لسنر میں خواتین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی اس چیز کا احساس دے اور انہیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خامد کی جو نافرمانی ہے، بلا وجہ نافرمانی اور بد زبانی اور بد کلامی جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔